وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم مسلمان اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ اعلان کیا گیا کہ آج کے ایک چھوٹی سی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے کامیابی کا حقیقی تصور۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ اتنا بڑا ہے اور انسان کے شعور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ایک جگہ نہیں رہنا چاہتا، وہ ہمیشہ ترقی اور کامیابی کی تلاش میں جد و جہد کرتے رہتا ہے، مسلسل سرگرم عمل ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ ورڈ جو ہے کامیابی، یہ ہے کیا چیز، اور یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے جو ہمارے سماج کے اندر بڑھتی جاتی ہے ہماری ایج کے مطابق، ہماری عمر کے اسٹیجز کے مطابق۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سال کی عمر میں اگر جو بچہ چلنے لگ گیا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ 1 سال کی عمر کے بچے کے لیے کامیابی کیا ہے؟ چلنا بغیر کسی سہارے کے۔ خوش ہوتے والدین سماج ارے کامیاب ہو گیا، چل رہا ہے، پولیو نہیں ہوا، کوئی نقص نہیں ہے۔ 2 سال میں اگر بات کرنے لگ گیا، کامیابی ہے۔ 4 سال کی عمر میں کامیابی کیا ہے کہ اپنی پینٹ میں وہ پیشاب نہیں کر رہا ہے، اپنے بیڈ میں پیشاب نہیں کر رہا ہے نا۔ 8 سال کی عمر میں کامیابی ہے کہ بچے کو اب اسکول وہ خود اکیلا جا سکتا ہے اور بیک ہوم واپس آ سکتا ہے انڈیپینڈنٹلی۔ 25 سال کی عمر میں اگر وہ گریجویٹ ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ 30 سال کی عمر میں شادی ہو گئی، کامیاب ہو گیا۔ ہاں، بزنس سیٹ کر لیا اس نے، 45 سال تک فائنینشیلی اسٹیبل ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ فیملی آ گئی، اس کی شادی ہو گئی۔ 50 سال کی عمر تک اگر ہیلدی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کہیں گے کہ کامیاب شخص ہے۔ 60 سال میں اگر وہ اپنے گھر کہیں بازار سے خود سے بغیر کسی اس کے واپس آ سکتا ہے، گھر کا راستہ معلوم ہے، کامیاب ہے۔ 70 سال میں بغیر کسی واکر کے اور بغیر کسی کے سہارے سے چل رہا ہے، بغیر کسی لکڑی کے چل رہا ہے، کامیاب ہے۔ 80 سال میں پھر سے اپنے پتلون میں پیشاب نہیں کر رہا ہے، کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں ایک لائف سائیکل ہے، واکنگ ٹاکنگ سے شروع ہوا اور وہاں پر جا کے ختم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ چیز بتائی، آپ جانتے ہیں اس کو۔ تو بھائی یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، مر گیا۔ ہر ایک کامیابی، ایک ایج کے بعد کامیابی کے بعد ہم کو ایک حاصل ہوتا ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے کہ 1 سال کے بعد میں چلنا ایک اچیومنٹ ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 80 سال کی عمر میں اپنے کام خود کر لینا ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا، ہم کہیں گے کامیاب ہے۔ ڈیتھ، مر گیا، اس کے بعد میں کیا اچیومنٹ ہے اس کا؟ اب کیا بچا ہے؟ ساری چیزیں دھیرے کی دھیرے رہے گی۔ آل ہز اچیومنٹس، مال، دولت، سرٹیفکیٹ، ایوارڈ، اچیومنٹ، ٹرافیز، سب زمین کے اوپر ہے، لگی ہے، دیواروں میں سجی ہے کبورڈ میں، اور وہ زمین کے نیچے 4 فٹ 6 فٹ نیچے پڑا ہے۔ اس کے ساتھ اب کیا گیا؟ واٹ از ہز اچیومنٹ؟ تو والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہترین ہے اور باقی رہنے والی۔ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہی ہے جو تیرے رب کی نزدیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ آتے ہیں، یہ تو ایک جنرل چیز میں نے بتائی آپ کو۔ دوسری جو پاپولر کنسیپٹ ہے کامیابی کا، جو ٹرینڈ میں ہے، جو بہت بڑا بھرم ہے، لیکن وہ ٹرینڈ ابھی کا نہیں، ہزاروں سالوں سے وہی ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ بھئی کامیاب کس کو کہیں گے؟ جس کے پاس حکومت ہے، قوت ہے، پاور ہے۔ اس کی بگیسٹ مثال فرعون ہے، نمرود ہے، ہٹلر ہے، بڑے بڑے لوگ۔ تو اگر قوت ہی سب کچھ ہے، کامیابی، تو آپ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ واقعی کامیابی؟ but still people strive for that، پھر بھی لوگ اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں، پوری زندگی لگا رہے ہیں آج بھی۔ تو یہاں پہ ہم کو سوچنا ہے۔ اسی طرح شہرت بھی ایک پیرامیٹر مانا جاتا ہے کہ جو جتنا مشہور ہے، پاپولر ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے اندر آپ جتنے سیلیبریٹیز ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیں، ایکٹر، ایکٹریس ہے، اسپورٹ پرسنس ہے، وہ لوگوں کو لگتا ہے اتنے بلین فالوورس ہے، اتنے بڑے بڑے ان کی یہ ہے، مسٹر یونیورس، مس یونیورس، مس ورلڈ اینڈ سو آن، زمانے بھر کے الگ الگ شعبے جات ہے، اور اس کے اندر ان کی ایک اچھی خاصی پہچان اور شہرت ہے۔ تو کیا وہ کامیاب ہے؟ آپ کو اگر پوچھیں گے 1950 کا سیلیبریٹی کون تھا، 41 کا کون تھا، کوئی پوچھتا نہیں۔ آج ورلڈ کپ میں کون آیا تھا سب سے پہلے اور کس کے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے، اس وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے ایک پیشن ہوتا ہے، اس کے اندر پوری زمانہ، دنیا سب بھول جاتی ہے، بلکہ ان کے اچیومنٹ کو بھی کچھ پوچھتا نہیں۔ انڈیا میں تو یہ بھی حالت ہے کہ جنہوں نے اولمپک میں گولڈ میڈل
پائے تھے وہ ٹپری پر چائے بیچ رہے تھے، وہ اپنے زمانے کے سیلیبریٹیز تھے. پتہ چلا کہ یہ سب ٹیمپرری چیز ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ دو چیزیں میں نے بتائی، سب سے ہے حکومت، پاور، شہرت سیکنڈ، تھرڈ نمبر کی سب سے ڈیڈلی اور سب سے زیادہ لکریٹو جس کو بولیں گے اٹریکٹ کرنے والی ہے دولت. تو اس کی بگیسٹ مثال ہے قارون. کتنی دولت تھی ہم جانتے ہیں، قرآن نے خود اس کا تذکرہ کیا، کیا انجام ہوا ہم جانتے ہیں. لیکن آج بھی لوگوں کو لگتا ہے کامیابی حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ دولت مند بننا چاہیے. اپنی ساری انرجی، سارا وقت اور ساری صلاحیتیں اس میں کھپا دو، دولت میں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں. یو کین بائی ایوری تھنگ. دولت ہے تو سب کچھ ہے. ایسا لوگوں کا یہ بھی بھرم ہے. دیکھ رہے ہیں ہم، مثالیں دیکھ رہے ہیں. میں چند مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. اور یہ اس زمانے میں تو خاص طور سے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. لوگ بڑے بڑے کامیابی کے نام پر جو پرسنالٹیز ہیں، آئیکنس ہیں، ان کے نام وارن بفیٹ ہے، بل گیٹس ہے، جاف بیزوس ہے جو آج کے ریچسٹ پرسن ہے، اڈانی امبانی. اور اس کے اوپر یہ موٹیویشنل اسپیکر ان کی مثالیں دے دے کر پوری ہماری نوجوان نسل کو کرپٹ پورا بھٹکا دے رہے ہیں. ہم کو پتہ نہیں کہ یہی لوگ اسٹیو جاب کی آخری اسپیچ جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہوا. اسٹیو جاب معلوم ہے آپ کو کیا، ایپل کا سی ای او، آئی فون جس نے بنایا اور اس کی کمپنی فائنڈ کی، ریچسٹ پرسن. وہ بیڈ کے اوپر اس کو حسرت تھی کہ کاش میں نے اپنی ساری صلاحیتیں بہت ہی غلط چیز میں لگائی. اتنی دولت ہونے کے بعد میری کوئی فیملی نہیں ہے، میری کوئی ہیلپ نہیں ہے، کینسر سے مرا ہوا. اب سوچئے دوستو، پھر بھی یہ ساری مثالیں ہوتے ہوئے بھی ہم پوری کی پوری دنیا اس ریٹ ریس میں لگی ہے. کامیابی کامیابی کیا ہے؟ مال، دولت دولت دولت. اور اس میں بدقسمتی سے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر پرویز نے ابھی قناعت پسندی کے اوپر اس ٹاپک کو کور کیا. میں پورا نہیں سن پایا لیکن آخری کا مجھے میرا بھی یہ کنکلوژن کہ ہم کو شیطان، مرد مومن اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے ہے، لیکن اس کو بھی اس نے چھوڑا نہیں، کرپٹ کر دیا. اس کو بولا ارے تم بھی مال کماؤ تاکہ زکوٰۃ دے سکو، غریبوں کی مدد کر سکو، دین کے کام میں یہ کر سکو. ہر کوئی سیدنا عثمان نہیں بن سکتا ہے. تو دوستو یہ ڈسگائز ہے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ، یہ بہت بڑا ایک ڈیورژن ہے، گھات ہے. یہ ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ میں اتنی دولت کماؤں گا کہ میں دین کی خوب خدمت کروں گا پیسے کے ذریعے، کیا گارنٹی ہے اس کو؟ کوئی گارنٹی نہیں. اور اس کو یہ پتہ چلا کہ پوری زندگی لگانے کے بعد میں اپنے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے میرے لیے محال تھا. کیا کیا اس نے؟ غلط ڈائریکشن میں، غلط صلاحیتوں کے اندر لگا دیا. دوسری بات بھائیو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامیابی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن مجید میں فوز اور فلاح یہ 2 الفاظ استعمال ہیں. زیادہ تر فوز العظیم، فوز العظیم، فوز العظیم یوز. 2 جگہ پر فوز الکبیر اور فوز المبین یہ الفاظ بھی آئے کہ یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. اب وہ آپ پورے چیزیں دیکھیں جس کے اینڈ میں آتا ہے کہ یہ ہے بڑی کامیابی، تو اس کے جسٹ پیچھے دیا گیا کہ کیا ہے بڑی کامیابی. تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو پریکٹیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بتایا کہ کامیابی کیا ہے، کامیابی کیوں، وائے، اس کے اوپر ہم آتے ہیں. تو کامیابی کیا ہے اس کو پہلے اور سمجھ لیں، کہ کامیابی کیا نہیں ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. ایک تو سورہ عصر کے اندر کامیابی کی 4 شرائط بتائے ہے نا، کہ قسم زمانے کی جس کی میں نے تلاوت کی کہ سب کے سب لوگ گھاٹے میں. کامیابی کا اپوزٹ خسران ہے. میں نے بتایا کہ قرآن مجید میں فوز اور فلاح یہ کامیابی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نقصان، گھاٹا. اس کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوا ہے، خسران. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. تو اب آپ کو کامیابی چاہیے تو ظاہر بات ہے خسران سے بچنا ہے. خسران اور کامیابی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. تو اس سے بچنے کی 4 شرائط اللہ نے سورہ عصر میں بیان کر دیا: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اب اس کی منیمم کرائٹیریا ہے یہ. اس میں ایکسکلوزیو جو چیز بتائی گئی ہے کامیابی کے لیے، ایکسکلوزیو، وہ 2 ٹوک الفاظ میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا کی زندگی یہ تو ایک دھوکہ ہے۔ تم کو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، یہ بہت بڑا مالدار ہے، دھوکہ ہے۔ یہ بہت غریب ہے اور یہ تو ناکام ہے، نامراد ہے، دھوکہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہم کو، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کیا وہ ناکام تھے؟ اور قارون کی مثال، کیا وہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے کہ اس کے رب نے اس کو آزمایا اور اس کا رزق بڑھا دیا، تو اس نے کہا کہ ارے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، کلا، ہرگز نہیں۔ اسی طرح اس کے رب نے اس کو آزمایا اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیا، تو اس نے کیا ریئیکٹ کیا؟ ارے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کلا، آزمایا، رب نے آزمایا۔ تو دولت ہے اور غربت ہے، یہ کچھ نہیں ہے پیرامیٹر، یہ صرف آزمائش ہے۔ دیکھنا ہے دولت میں کتنا شکر گزار بنتا ہے، لوگوں کی حقوق ادا کرتا ہے، لوگوں پہ لٹاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور تنگی کی حالت میں کتنا وہ صبر کرتا ہے، حلال ہی اپناتا ہے، حرام کا راستہ نہیں اپناتا۔ یہ ہے آزمائش۔ تو اس کو پیرامیٹر کو جج نہیں کرے، ساری قومیں اور غیر ایمان والے اسی پیرامیٹر سے ناپ رہے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل لرننگ، اس کو بھول کے تم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کامیابی کا تصور جو ہے بیکار ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کامیابی کیوں انسان کی فطرت میں، اس کو چاہیے جوائے، ہیپینس، خوشی، مسرت، کہ جس کو ہم کہیں گے کہ فکر، پریشانیاں، غم، اس سے پرے وہ نہیں ہونی چاہیے اس کی زندگی۔ تو نو وریز، نو ریگریٹس، اس کی ساری خواہشات، آل ڈریمز شوڈ کم ٹرو، اس کی ساری وشز، جتنی بھی وہ وش کر رہا ہے وہ سب ملنا چاہیے۔ وہ ہے اصل کامیابی، اور وہ اس دنیا میں امپاسبل ہے، مل ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ٹارگیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہم کو، منیمم ٹارگیٹ کیا پتہ ہے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ ہم کو خود بچنا ہے جہنم سے، یہ ٹارگیٹ ہے ہمارا، جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، آگ سے بچے، اور صرف خود نہیں، منیمم پوری انسانیت کو بچانا ہے ہم کو تو، لیکن اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو تو بچانا ہی بچانا، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اور نہیں بچایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناکام ہے پھر وہ لوگ، کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو ہلاکت میں ڈال دیا روز قیامت کے دن، وہی اصل میں دیوالیے ہے، گھاٹے میں ہے۔ یہ کم سے کم 2 جگہ پہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ زمر میں بھی ہے، سورہ 42 میں بھی آیا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے بھائیوں واضح ہونا چاہیے کہ کامیابی کیا ہے، اس کو ریسیٹ کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو آج جو ڈیویٹ کر رہے ہیں، ہماری جنریشن نیکسٹ کو جو ڈیویٹ کر رہی ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے جو صرف مٹیریلسٹک بنا رہے ہیں۔ اب اس سے کوئی امپریشن یہ نہیں لے کہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ دولت کمانا غلط ہے، نو، اس کی واضح چیزیں آ گئی ہیں۔ جو چیز رزق کو بڑھانے کے لیے، کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے آپ یہ چیز انڈرٹیک کر رہے ہیں تو یو آر رانگ۔ رزق کا ذمہ 100% اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ آپ اپنے حصے کا ایک ذرہ بھی چھوڑے بغیر مر نہیں سکتے، وہ مل کے رہے گا۔ آپ کتنے بھی ہاتھ پیر مار لے یا جو بھی کرنا ہے کر لے، اس کے اوپر نہیں مل سکتا۔ تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، الاٹ کر دیا گیا، اس کے لیے پھر سے ایکسٹرا کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھونکنا، اپنی ٹائم اور انرجی کو برباد کرنا ایک ایسے ڈائریکشن میں جو اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ رزق حلال عبادت ہے، ظاہر بات ہے، وہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے اس کو بیسٹ وے میں کیسے استعمال کرنا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اب بہت ہی مختصر میں آپ کو کامیابی کیسے، ہاؤ، یہ انفارمیشن ہے جو میں نے بولی، کچھ نئی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ نئی چیز وہ ہے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیسے اس کو اچیو کیسے کیا جائے۔ یہ انفارمیشن سے ہم کو جانا ہے ٹرانسفارمیشن میں، اپنے اعمال کے اندر ٹرانسفارمیشن، چینج۔ آج کی محفل کے بعد آپ کے رویے میں، بیہیویئر میں، آپ کی زندگی میں چینج آنا چاہیے، کامیابی گارنٹیڈ ہے۔ نہیں آتا ہے ایسے ہی رہے گا، سیم ان پٹ سیم ریزلٹ۔ تو سب سے پہلے اب ہم جاتے ہیں انفارمیشن ٹو ٹرانسفارمیشن، علم سے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے نو دا پرپز آف لیونگ، سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد جانے دوستو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم کس لیے بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے زندگی آزمائش کے لیے دی اور مسلمانوں کو بحیثیت فرد پورے انسانوں کی یہ آزمائش ہے کہ اللہ کے احکام اس کے رسول کے بھیجے طریقے پر چلے. نمبر 1. نمبر 2, ایز اے اجتماعیت اس قوم اور اس امت کا جو پرپز ہے وہ اقامت دین ہے کہ اللہ کے حکم کو سب لوگ مل جل کر نافذ کر دو, غالب کر دو. یہ پرپز ہے اور اس کے لیے جیو, خالی فکر میں مت رکھو, عمل میں ڈھلنے دو اس کو. اس کے لیے جو کرنا ہے کرتے رہو, جد و جہد کرو, کوشش کرو, جو کر سکتے کرتے رہنا ہے آخری دم تک. نمبر 2, کیسے کریں گے؟ ہر پل ہر قدم میں جنت سے قریب ہو رہا کہ دور ہو رہا, اس بات کا شعور جس کو ہم کانشیس لیونگ کہتے ہیں. شعوری زندگی. ہماری زندگی کیسی ہے پتہ ہے؟ غفلت والی زندگی, آٹو پائلٹ موڈ. آٹو پائلٹ ہے نا, یہاں انڈیا سے جا رہا ہے فلائٹ امریکہ, 23 گھنٹے لگنے والے ہیں, وہ 23 گھنٹے بیٹھتا نہیں, اس کو معلوم ہے یہ سیٹ کیا ہوا, سب آٹومیٹک سسٹم ہے, ڈال کے چل کرے گا ریلیکس. ہماری زندگی میں ایسی پیدا ہوئے سب کچھ چل رہا ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں رہا کچھ لینا دینا نہیں. نو, ہر قدم ہمارا جو ہے وہ سوچا سمجھا اور اس ٹارگیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں جنت سے قریب ہو رہا کہ دور ہو رہا, یہ احساس کے ساتھ میں کانشیس لیونگ. نمبر 3 جو میں بتا رہا ہوں کہ اب اپنی زندگی کی پرائرٹیز اور ترجیحات, پریفرنسز کو سیٹ کرنا ہے آپ کو. ابھی تک میں صرف پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا, اب مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے اہل خانہ کو, میرے بچوں کو تعلیم کس لیے دلانی ہے؟ پہلے کس لیے دلانا چاہ رہا تھا, اب کس لیے دلانی ہے؟ مجھے پہلے پیسے کس لیے کما رہا تھا, اب کس لیے کما رہا ہے؟ تو یہ پرائرٹیز سیٹ کر کے اس کے اوپر عمل شروع, اس کا پلان ہمارے پاس میں فوراً بننا چاہیے. چوتھے نمبر کا پوائنٹ, ہمارا ریلیشن شپ, 2 ریلیشن شپ ہے. مینٹین یور ریلیشن شپ وتھ اللہ. اللہ سے ہمارا تعلق اور اس کے خلق خدا سے ہمارا تعلق, اس کے بندوں سے ہمارا تعلق. اس کے تعلق سے بہت 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 سینسیٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ہمارا تعلق اللہ کے بعد میں امیجیٹ ہماری فیملی سے آتا ہے, والدین, بیوی, بچوں سے, اور رشتہ دار, دوست, احباب, پھر پھیلتے چلے جاتا ہے پورے سماج, پوری دنیا سے. وہ تعلق کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اس کو کیسے کرنا ہے مینٹین؟ اس کی آسان الفاظ میں آپ کا بیہیویئر ایسا ہو کہ گھر میں آپ جائیں تو لوگ آپ کا انتظار کریں, آپ کے گھر والے. اور کسی محفل میں اگر آپ جائیں تو لوگ چاہیں کہ صاحب پلیز میرے پاس آپ کی کمپنی کو وہ کیا کرے, اس کی خواہش کرے, آپ کی کمپنی کو انجوائے کرے. آپ اتنے ریسورسفل, اتنے محبت والے, اتنے خیرخواہ ثابت ہو, بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ آپ کو لوگ اگر آپ کی پذیرائی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنے کو اپنا شرف محسوس کرتے ہیں, تو آپ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اپنے آپ کو سرٹیفائی کریں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو خلق خدا کے لیے اچھا ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. تو تمہارا یو آر دا بیسٹ, یہ کرائٹیریا, یہ سرٹیفکیٹ آپ کو خود کے بیسٹ سے نہیں, میں اتنا بڑا PhD ہوں, میں توپ ہوں, میں یہ ہوں, نو. آپ لوگوں کے لیے کیا ہے یہ معنی رکھتا ہے. بھلے آپ گوار ہو, کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا آپ کو, بھلے آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے, لیکن لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ لوگوں کی کیئر کرتے ہیں. یہ ہے بیسٹ کا سرٹیفکیٹ. ورک فار دی ادر, لوگوں کے لیے کام کرنا ہوگا, اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سے تعلق اور بندوں سے تعلق میں نے بتایا. اللہ سے تعلق کی جو شکلیں ہیں وہ نماز, روزہ, ہر جگہ ہے, اس کی عبادت ہے, وہ چھوٹا سا چنک ہے پوری لائف کے اندر, پورے دن کے اندر. لیکن باقی کا ٹائم کیا ہے؟ وہ بندوں سے تعلق ہے. قرآن کے اندر نماز, روزے, احکام چھوٹی چھوٹی اتنے سے آئیں گے. 6666 آیتیں بچی ہوئی کس کے لیے ہے؟ خلق خدا سے تعلق کے لیے. کتنا سینسیٹیو ہم کو ہونا چاہیے اس تعلق سے, اس کے اوپر سیریسلی کام کریں. اور یہی عبادت ہے, بڑی عبادت. اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت اور لوگوں کے جب بیلنس کا وقت آتا ہے تو عبادت والے خالص اور لوگوں کا حق ماننے والے ناکام ہوئے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. جس کے اندر پیارے نبی نے بتایا, وہ مشہور حدیث ہے کہ میری امت کا دیوالیہ کون ہے, سب سے گھاٹے والا شخص کون ہے؟ وہی جو نماز, روزے, حج, زکوٰۃ بہت کچھ لے گیا, پہاڑوں برابر نہیں کیا, مگر ساتھ میں کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق دبایا ہوگا, کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. سب لوگ مطالبہ کریں گے, ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گے, پھر بھی مطالبے باقی رہیں گے. لوگوں کے گناہ لاد کے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا ہے. یہ چیز ہم سنتے ہیں دوستو. یہ چیز کسی کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اگر ہم نے سوچ لیا کہ اس کا بل مجھے اوپر بہت بھیانک ملنے والا ہے, ادھر زبان بند, یا تو اس کے بارے میں اچھی بات کہو ورنہ خاموش.
کامیابی چاہتے ہو یہ کرنا ہوگا. ورک فار دا ادر, سیٹ یور ریلیشن شپ سیٹ رائٹ, اللہ سے بھی اس کے بندوں سے بھی. دین آپ کا جو کریئر ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے, اس کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ذریعہ بنائیں. میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں اچھا انجینئر, ایماندار انجینئر بنوں گا, ارننگ آٹومیٹیکلی ہوگی, لیکن میرا ٹارگیٹ یہ رہے گا کہ اس کے ذریعے میں خلق خدا کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں, ایک اچھا ڈاکٹر, بزنس مین وغیرہ وغیرہ کیسے بن سکتا ہوں. تو اپنے بھی اور اپنے بچوں کے اندر یہ بات بتائیں کہ آپ کو اس لیے نہیں بننا ہے کہ بہت موٹی موٹی سیلری ملے گی, ملٹی نیشنل کمپنی میں کرو گے, کاروبار سیٹ کر کے بل گیٹ کو کراس کرو گے. نو, آپ کو اس کریئر سے, اس پروفیشن سے, اس ایکسپرٹیز سے خلق خدا کی خدمت کر کے اللہ کی رضا کیسے حاصل کرتے ہیں, یہ ڈائریکشن سیٹ کرنا ہے. ایکٹیویٹی وہی ہے دوستو, سب کچھ وہی رہے گا, صرف نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جنریشن کو کامیابی دیں گے. دین میں نے بتا دیا کہ یہ سب سے بڑا ڈسیپشن صرف پیسے کے پیچھے بھاگنا ہے, اس سے اپنی اولاد کو روکے اور اس کو صحیح ڈائریکشن دے. دوسرا یہ آخری کہ کوالٹی آف لائف کوانٹٹی میں نہیں ہے, کوالٹی آف لائف لگژریز میں نہیں ہے, اتنے بنگلے, اتنے گاڑی اور ایسی والی گاڑی. نو, کوالٹی آف لائف اسپریچول کوالٹی میں, اسپریچول کوالٹی, اس کے لیے لگژریز ہونا ضروری نہیں ہے. آپ روحانی طور سے کتنے پاک دل, کتنے شانت, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا سکون دیا ہے, وہ کتنا میسر ہے آپ کے پاس, لوگ کتنی آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, وہ ہے کوالٹی آف لائف. اس پہ فوکس کریں مٹیریلزم سے باہر نکل کر. تو محترم بھائی اور بہنوں, یہ وہ پیرامیٹرز اور یہ چینج ان پیراڈیم ہے جو آپ کے شعور میں آنا چاہیے, اور آپ اس کو کانشیسلی اپنے شعور کے ساتھ میں اپنے رویے کو, اپنی ترجیحات کو ریسیٹ کریں, ٹارگیٹ رکھیں, اپنی فیملی ممبر کے ساتھ میں اس ڈریم کو شیئر کر کے, اس پالیسی کو شیئر کر کے کنٹینیوسلی کام کریں. آپ فار ایگزامپل, میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایسے کام کرو اور مجھے رپورٹ کرو کہ دن میں سے کم ایک جزاک اللہ خیر کوئی تم کو بولے اور مجھے آ کے بولے. اب اس کو ٹارگیٹ دے دیا کہ آپ کو ایک جزاک اللہ خیر, جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, اس طرح کا ایک کمپلیمنٹ خلق خدا میں سے کوئی دے. ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہے, اسٹرینجر ہے, دادا, نانی, ماموں, پھوپھا, کوئی بھی آپ کو یہ دے. اب آپ نے اس کی فلاسفی چینج کر دی. ہم اپنے لیے بھی ایسے ٹارگیٹ سیٹ کریں کہ کم سے کم 3 تو مجھے ملنا ہی چاہیے, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے اور وہ ناکام لوگوں سے ہم کو ہٹا دے جو اپنے اس غلط سوچ کی وجہ سے ناکام, نامراد اور برباد ہونے والے. سورہ کہف کی آیت, آخری آیت نمبر 103 پر میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ اے نبی, ان سے کہو کہ میں بتاؤں تمہیں اپنے رزلٹ کے اعتبار سے سب سے ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں. زبردست سوال ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جن کی اس دنیا کی زندگی کے اندر کے سارے ایفرٹس راہ راست سے بھٹکے رہے, ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہے, لیکن ان کو کیا لگتا رہا وہ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے. یہ ہے اصل دیوالیہ, ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ. دوستو ہم ریوائیو کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کرتے چلے جا رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ یہی صحیح کام ہے, اور لاسٹ میں پتہ چلا گرجت جانا تھا تم تو کسارا پہنچ گیا ہو. نو, تو اپنے ڈائریکشن کو, اپنے قبلے کو صحیح کرے, اللہ سے اس کے لیے دعا مانگے. اور یہی وہ دعا ہے دوستو, بار بار اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. تو مالک ہم بھی آج تجھ سے یہی مانگتے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, وہ لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا, اور وہ لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما جو تیرے غضب کے مستحق ہے اور جو بھٹک گئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.